السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 کے لفظ نمبر 6 کو سمجھیں گے۔ الحجرات، اس کلمے کو اگر توڑا جائے تو یہ الف لام اور حجرات پر مشتمل ہے۔ الف لام خاص کرنے کی علامت ہے۔ یہ چونکہ ایک علامت ہے اس لیے اسے سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب حجرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ حجرہ کا مطلب ہے رہائش گاہ۔ اگر غور کیا جائے تو حجرات میں جمع کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے، تو پھر یہ جمع کیسے بنا ہے؟ عربی مبین میں جب کسی کلمے کے آخر میں گول تا آ جائے تو یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ اس مؤنث کو جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں لگی گول تا کو کاٹ کر اس کی جگہ الف اور تا کا اضافہ کر دیں۔ اسی طرح عربی زبان کا لفظ حجرات حجرہ کی جمع بنا ہے، لہٰذا الحجرات کا مطلب بنا خاص حجرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ عربی کا لفظ حجرات اور اردو کے لفظ حجرات دونوں کا مادہ ہے جیم رے الف اور تے ہے، اور دونوں ہی حجرہ کی جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا عربی کا لفظ حجرات اردو کا لفظ حجرات بنا ہے۔ اردو میں اس کا ایک استعمال حجرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اب اس آیت کے پہلے مرکب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کا بامہارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ انا بے شک، الذین وہ سب اشخاص، ینادونک وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، من سے، ورائی پیچھے، یہ سب کچھ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ الحجرات کا مطلب ابھی ابھی پڑھا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ عربی کے اصولوں کے تحت جب دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلا اسم اس میں نکرہ ہو یعنی کہ اس کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، اور دوسرا اسم اس میں معرفہ ہو یعنی کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہو، تو ترجمہ کرتے وقت کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وراء الحجرات کا ترجمہ ہوگا حجروں کے پیچھے یا حجروں کے باہر سے۔ لہٰذا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کا بامحاورہ ترجمہ بنا، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔